خدیجہ کی اسلام کے لیے قربانیاں کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی راہ میں رسول اللہ کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اگر سمجھنا ہو تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ سورہ لہب نازل ہوتی ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی جو پہلے ہی حضور کے سخت دشمن ہیں، سورہ لہب کے نزول کے بعد ان کی دشمنی اور بڑھ جاتی۔ طریقہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ کو اذیت دی جائے، حضور کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دونوں بیٹوں کو بلاتے ہیں، ابو لہب اور اس کی بد نصیب بیوی بیٹوں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یہ سورت پڑھ کے مکہ کے ایک ایک شخص کو سنا رہے ہیں، تم کیسے بیٹے ہو؟ تمہارے نکاح میں ان کی بیٹیاں ہیں، انہیں طلاق دے دو۔ طلاق کا لفظ اپنی بیٹی کے لیے سننا، یہ ماں اور باپ ہی جانتے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ کتنا زہر آلود لفظ ہے، یہ اس کی چوٹ دل کے کس کنارے پہ جا کے لگتی ہے۔ اللہ ہر ماں باپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کسی ماں باپ کو یہ لفظ بیٹی کے لیے سننا بھی نصیب نہ کرے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں جاننا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت اسلام کو جاننا ہے، تو جانیے گا خدیجہ کی 2 بیٹیوں کو طلاق اس لیے ہوئی کہ ان کے والد اللہ کے نبی ہونے کے دعوے دار۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 2 شہزادیوں کو، رسول اللہ کی 2 شہزادیوں کو، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کو رخصتی سے پہلے ابو لہب اور اس کی بیوی نے مجبور کر کے بیٹوں کے ہاتھ طلاق دلوا دی تاکہ سورہ لہب کے نزول کا بدلہ لیا جا سکے۔ وہ بد نصیب اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اذیت دی اور ہم نے بدلہ لیا، لیکن ان بے خبروں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے کتنی بڑی خیر سے ان کے گھر کو محروم کر دیا ہے، کتنی بڑی عزت سے ان بد نصیبوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح جناب عثمان غنی ذو النورین سے فرمایا۔ آپ ہجرت فرما کے حبشہ تشریف لے گئیں اور حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے دل پہ اسلام کی خاطر 2 بیٹیوں کی طلاق کا صدمہ بھی سہا، اور پھر شعب ابی طالب، مکہ کی وہ وادی جہاں پر قریش نے رسول اللہ کا بائیکاٹ کر کے، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر کے سب کو محصور کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ ایسی جانثار، ایسی وفادار رفیقہ حیات تھیں کہ آپ شعب ابو طالب میں حضور کے ساتھ رہی۔ 3 سال تک جو صحابہ وہاں شعب ابی طالب میں تھے وہ ذکر کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کہ شعب ابی طالب میں ہمارے پاس درختوں کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے جو کہیں گرے ہوئے مل جاتے، اس کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شعب ابی طالب کی محصوری کے وہ ایام رسول اللہ کی وفاداری میں بسر کیے، حضور کی جانثاری اور خدمت میں بسر کی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق بڑے مالدار خاندان سے تھا، آپ بڑی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، زندگی میں کبھی سختی دیکھی نہیں تھی۔ جب شعب ابی طالب کی محصوری کے وہ سخت ایام دیکھنا پڑے، آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، پیچھے ہٹنے کا ایک بار بھی ذہن میں خیال نہیں آیا، لیکن وہ سختیاں آپ کے جسم سے برداشت نہ ہو سکی، اور شعب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کی خدمت میں کھانا لے کے آ رہی تھیں۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ یہ کھانا لے کے حاضر بارگاہ ہو رہی ہیں، حضور حضرت خدیجہ کو خوشخبری دے دیجئے، اللہ نے جنت میں ان کے لیے اعلیٰ قسم کے موتیوں کا محل تیار کیا، لا صخب فیہ ولا نصب۔ خدیجہ نے راہ خدا میں بیٹیوں کی طلاق کا صدمہ سہا، شعب ابی طالب کی محصوری سہی، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس دنیا میں خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کے محل کی بشارت عطا فرمائی اور اس سے بھی بڑھ کر عزت عطا فرمائی۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ سے کہیے گا اللہ انہیں سلام ارشاد فرما رہا۔
یا رسول اللہ حضرت خدیجہ سے میرا جبریل کا بھی سلام کہیے گا، جنت کے محل کی بشارت، اللہ رب العالمین کا سلام، سید الملائکہ کا سلام خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ حضرت خدیجہ حاضر بارگاہ ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی محل کی بشارت بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین اور جناب جبریل کا سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ هو السلام، حضور اللہ ساری کائنات کو سلامتی دینے والا ہے، اے اللہ کے حبیب جبریل کو میری طرف سے بھی سلام کہیے۔ اور حضور نے فرمایا خیر النساء العالمین خدیجہ بنت خویلد او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پہلی امتوں میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم جناب عیسیٰ کی والدہ تھیں، اور فرمایا اس زمانے کی سب خواتین میں سے بہترین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور ان کے وصال کے بعد بھی یاد رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب حضرت خدیجہ کا ذکر حضور کی زبان پہ جاری نہ ہو۔ گھر میں جانور ذبح ہوتا، اللہ کے رسول گوشت بناتے اور صحابہ سے کہتے کہ جاؤ یہ گوشت خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر دے کے آؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کی جتنی ازواج حیات تھیں، حضور کے نکاح میں تھیں، مجھے کسی سے کبھی اتنی غیرت اور رشک محسوس نہیں ہوا جتنا مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا۔ حضور اٹھتے بیٹھتے خوشی غمی ہر موقع پر حضرت خدیجہ کو یاد رکھا۔ آپ فرماتی کہ ایک بات میں نے تنگ آ کر